وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تو ہم قسطنطنیہ اور فتح رومیہ کے بارے میں روایات بیان کر رہے تھے۔ اس میں وہب بن منبہ سے ایک روایت ہے کہ دجال کے خروج کے وقت قوم عاد پر جو بطور عذاب جاری رہنے والی ہوا تھی، اس کی طرح سخت ہوا اور تیز ہوا چلے گی، اور قوم صالح پر آئی ہوئی جو چیخ تھی اس کی طرح چیخ لگے گی۔ اصحاب الرس کی مسخ شدہ شکلوں کی طرح ان کی شکلیں بھی مسح ہوں گی۔ وہ لوگ دجال کے خروج سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، ناحق خون بہائیں گے، سود کو حلال سمجھیں گے، ان کی طرف سے گناہوں کے مصائب زیادہ ہوں گے، شراب پئیں گے، مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ شہوت پوری کریں گی۔ اس وقت مشرق کی جانب ایک گاؤں ہے درداس نام کا، اس سے دجال نکلے گا، ایک کانے لنگڑے گدھے پر سوار ہوگا، وہاں سے سانپ نکلیں گے، دجال کوزے پشت ہوگا، اس کے ساتھ ہر قسم کا اسلحہ، نیزے اور تیر وغیرہ ہوں گے، سمندروں میں غوطہ لگائے گا اور کعبہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ زنا کی اولاد اس کے فوجی ہوں گے، ساحر اس کے پاس آئیں گے، جہاں بھی جائے گا خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال پوری زمین کا طواف کرے گا، یہاں تک کہ بابل کی زمین میں داخل ہوگا تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہیں گے، اے دجال، تو نے جھوٹ بولا ہے، کائنات کا پروردگار تو وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے۔ تو دجال اس کو قتل کرے گا کہ رب العالمین تمہیں اب زندہ کر دے۔ پھر دجال حضرت خضر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا تو آپ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کہیں گے، لو اے دجال، میں زندہ ہوا۔ پھر وہ دجال کے ماننے والوں سے کہیں گے، اے لوگو، تم اس کافر ملعون کی عبادت مت کرو۔ تو دجال ان کو 3 بار قتل کر کے زندہ کرے گا۔ پھر دجال مکہ کی طرف جائے گا، لیکن وہاں فرشتے بیت اللہ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے اور اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ کی طرف جائے گا، وہاں بھی ایسے ہی فرشتے پہرا دیں گے۔ دجال 4 شہروں کے علاوہ تمام دنیا کے شہروں میں گھومے گا، مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور طرسوس۔ جہاں تک اس زمانے کے مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہ نماز اور روزے تو ادا کریں گے، لیکن انہوں نے مساجد کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہوگا۔ اس دوران ایک مرتبہ سورج سفید طلوع ہوگا مگر دوبارہ سیاہ برآمد ہوگا، پھر زمین لرزے گی، لیکن مسلمان صبر کریں گے، حتیٰ کہ دجال کے خلاف امام مہدی جنگ کا اعلان کریں گے۔ ان کی اس اعلان سے مسلمان خوش ہوں گے۔ امام مہدی کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سفید پگڑی ہوگی، ان کے درمیان خوزریں بالکل خطرناک جنگ ہوگی۔ اس میں دجال کے 30,000 لوگ قتل ہوں گے۔ دجال شکست کھائے گا اور بیت المقدس کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے گھوڑوں کو پکڑنے کا حکم دیں گے، پھر ان پر سرخ آندھی بھیجیں گے، اس سے ان کے 40,000 لوگ ہلاک ہوں گے۔ دجال کے پاس 50,000 کا لشکر ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اس کی بنا پر لوگوں کو ایمان کی دعوت بھی دیں گے۔
لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بند اور خنزیر بنا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارنے کے لیے بھیجیں گے۔ آپ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہوں گے تو جبریل امین آ کر کہیں گے، اے روح اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پر اترنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ جو سبز پگڑیوں، گھوڑوں، تلوار والے ہوں گے ان کے ساتھ اتریں گے، اور ان کے ہاتھ میں برچے ہوں گے۔ جب اتریں گے تو ایک منادی کہے گا، اے مسلمانوں، اب حق آ گیا اور باطل مٹنے کا وقت قریب آیا۔ سب سے پہلے امام مہدی اس آواز کو سنیں گے تو اس کے پاس جانے کی فکر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی طرف آئیں گے۔ جب دجال انہیں دیکھے گا تو تیز آندھی میں کمزور چڑیا کی طرح کانپنا اس کا مقدر ہوگا اور یہ کانپے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے۔ جب دجال انہیں دیکھے گا تو آگ میں پیتل کے پگھلنے کی طرح پگھلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے پوچھیں گے، کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ تم معبود ہو؟ اب مجھ سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ پھر اس کو ایک برچے سے مار کر قتل کر دے گا۔ پھر امام مہدی کے جو انصار ہوں گے وہ دجال کے لشکریوں سے لڑائی کریں گے، دجال کے ظالم اہلِ کاروں کو ختم کریں گے، زمین کو ان کے ظلم سے پاک کریں گے اور عدل کا نظام قائم کریں گے، حتیٰ کہ وحشی جانور اور درندے نکل کر عام چراگاہوں میں پھریں گے اور بچے ان کے ساتھ کھیلیں گے۔ عورتیں صحراؤں و بیابانوں میں اپنی عزت کی حفاظت پر نہیں ڈرے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مومنوں کے لیے خزانے نکالیں گے جن سے ہر فقیر مالدار ہو جائے گا۔ اور حضرت عمیر ابن مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسکندریہ میں ایک روز موجود تھے۔ اس دوران رومیہ اور قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں باتیں شروع ہوئیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کے بعد روم یعنی ویٹیکن فتح ہوگا۔ دوسرے بعض لوگوں نے کہا نہیں، پہلے رومیہ فتح ہوگا، اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صندوق لانے کا حکم دیا جس میں ایک کتاب تھی، تو اس کتاب سے بتایا کہ رومیہ سے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگی، پھر رومیہ کا جہاد ہوگا، تو اس کو بھی مسلمان فتح کریں گے، اور اگر یہ بات اس طرح ثابت نہ ہوئی تو میں عبداللہ ابن عمر ایک جھوٹا شخص ہوں گا۔ یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معرکہ پختہ مکینوں اور کچا گھروں کے درمیان ہوگا اور دسترخوان ایک ہی گھر کا ہوگا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح قریب ہے۔